میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے میری قضا، میں حسین ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم سب اس بابرکت محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہ آپ سب جو ہیں اتنے گرم موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر ثواب میں حصے دار بن رہے ہیں۔ میں منہاج القرآن کی خاص طور پر شکر گزار ہوں جن کی خواتین نے اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ خوش آمدید کہوں گی ہمارے اے پی ایس کے شہداء، ان کے مائیں آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، اس لیے کہ ایک کربلا تو 61 ہجری میں 10 محرم کو منایا گیا تھا، لیکن ایک کربلا اے پی ایس میں بھی برپا ہوا، اور وہ قربانیاں جو ان ماؤں نے دی ہیں اور جو مسلسل آج کتنے سال ہو گئے ہیں جو اپنے بچوں کی تصویریں لے کر پھرتی ہیں اور ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں بھی شریک ہیں، تو ان کی شرکت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا اس وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ کربلا کا واقعہ جو ہوا، حق و باطل کے درمیان جو معرکہ ہوا، وہ اس وقت شروع ہوا اور اس کے بعد سے اب تک جاری ہے۔ آئیے ہم اس بابرکت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گی ام ابیہا اور سیدہ شہلا گل سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت اور ترجمہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ 3 آرگنائزیشنز کے تعاون سے ہے، اپوا، آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، چائنا ونڈو اور منہاج القرآن۔ ابھی میں درخواست کروں گی ہماری محترمہ سیدہ زرداج بخاری صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت مقبول پیش کریں۔ وَعَلَيْكَ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کربلا اس جنگ کا تسلسل ہے جو روز ازل سے رحمان اور شیطان کے درمیان شروع ہوئی اور روز حشر تک جاری رہے گی۔ اس جنگ کا عروج 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ہوا، جب حق اور باطل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہاں فتح اور شکست کے معنی ہی بدل گئے۔ ایسا عجب معرکہ ہوا کہ باطل اپنی پوری قوت دکھا کر بھی شکست خوردہ رہا اور بہتا ہوا لہو شمشیر پر غالب آ گیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس کے بظاہر فاتحین اپنے مفتوحین کے سروں سے سجے پرچم اٹھا کر اپنی فتح کا اعلان کرنے چلے، لیکن انہی مقدس سروں کی وارث کچھ بے ردا سروں والی عفت مآب ہستیوں نے فتح کا اصل معنی سارے جہاں کو کچھ اس انداز میں سمجھانا شروع کیا کہ دنیا کو یزیدیت کا اصل چہرہ دکھائی دینے لگا، اور جس کی قسمت یاور رہی وہ حسین علیہ السلام کا عزادار بنتا چلا گیا۔ میں درخواست کروں گی محترمہ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ بات جب علم کی ہوگی تو حضرت علی ہر جگہ یاد کیے جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میری آج کی منقبت بھی حضرت علی کے نام سے ہے۔ ہر ایک جبین وقت کی تحریر ہے علی، ہر ایک جبین وقت کی تحریر ہے علی، ہر عہد کے شعور کی توقیر ہے علی، ہر عہد کے شعور کی توقیر ہے علی۔ در پر نبی کے رات کو سویا جو بے طلب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در پر نبی کے رات کو جو سویا جو بے طلب، وہ رازدان وحی کی تعبیر ہے علی۔ قرآن جس کی ذات پہ حیران ہو گیا، قرآن جس کی ذات پہ حیران ہو گیا، آیات کی خاموش سی تفسیر ہے علی۔ کعبے میں آنکھ کھولی تو کعبہ بھی بول اٹھا، کعبے میں آنکھ کھولی تو کعبہ بھی بول اٹھا، ہے مہر دین نور کی تطہیر ہے علی، ہے مہر دین نور کی تطہیر ہے علی۔ محراب کے شہید کے لب پر تھا ذکر حق، محراب کے شہید کے لب پر تھا ذکر حق، سجدہ دعا خلوص کی تصویر ہے علی، سجدہ دعا خلوص کی تصویر ہے علی۔ ہر باب میں علوم کی گہرائی ان سے ہے، ہر باب میں علوم کی گہرائی ان سے ہے مدرسہ بھی حکمت و تدبیر بھی ہے علی، ہے مدرسہ بھی حکمت و تدبیر ہے علی۔ جب جستجو علم نے مانگی ہدایتیں، جب جستجو علم نے مانگی ہدایتیں، دل نے کہا دلیل کی تنویر ہے علی، دل نے کہا دلیل کی تنویر ہے علی۔ دل کا یہ افتخار کے مداح شیر حق، دل کا یہ افتخار کے مداح شیر حق، نازاں زباں پہ ذکر کی تاثیر ہے علی، نازاں زباں پہ ذکر کی تاثیر ہے علی۔ اور مقطع ہے، دینا ہو نام کوئی شجاعت کو گر کرن، دینا ہو نام کوئی شجاعت کو گر کرن، باطل کے سامنے کڑی شمشیر ہے علی، باطل کے سامنے کڑی شمشیر ہے علی۔ ہر ایک جبین وقت کی تحریر ہے علی، ہر عہد کے شعور کی توقیر ہے علی۔ شکریہ۔ اکثر ایسی محافل میں آدھے سے زیادہ لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روبینہ معین صاحبہ کا یہ کمال ہے کہ یہ سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آج ہماری اس محفل میں ہماری نوجوان نسل کی بہت ساری نمائندہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور آج کا یہ جو پیغام ہے، امید ہے
کہ وہ اس کو ایک روٹین کی ایک پریکٹس نہ سمجھیں، بلکہ اس میں چھپے ہوئے میسج کو سمجھیں کہ حق و باطل کا معرکہ، کربلا کیا تھا؟ حق و باطل کا معرکہ وہ تب سے شروع ہوا. ابھی آپ کے سامنے اپنے شہر میں ہمارے شہداء کی مائیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزری. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے دلوں پر کیا گزری، ہم سب مائیں ہیں اور ہم سب کے دلوں پر کیا گزری کہ وہ شہزادے ہمارے بھی شہزادے تھے، وہ بیٹے صرف ان کے نہیں تھے، وہ ہمارے بھی بیٹے تھے. لیکن ایک قیامت پشاور میں بھی گزری، وہ بھی کربلا ہی تھی. اور ایک قیامت ابھی غزہ میں گزر رہی ہے. ہر گزرتے، ہر گرتے میزائل کے ساتھ ہمارے دل بھی کرچی کرچی ہو جاتے ہیں. ہر کٹی پھٹی لاش کے ساتھ ہماری اپنا جسم بھی اسی طرح کٹ پھٹ جاتا ہے. اور ہم اتنے بے بس، اتنے مجبور کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہم سوائے آنسو بہانے کے اور دعا کرنے کے کچھ کر بھی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے جو تب سے شروع ہوا تھا اور فی زمانہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. لیکن جس طریقے سے حضرت امام حسین نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی تھی، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج یزید پوری دنیا میں اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. محرم میں پی ٹی وی پر ایک بہت خوبصورت پروگرام نشر ہوتا ہے. ضیاء محی الدین، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اور انہوں نے اس پر کمنٹری کی ہوئی ہے. تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. آپ کوشش کریں کہ پی ٹی وی پر نہیں تو یوٹیوب پر ضرور دیکھیں. اس میں واقعہ کربلا کی اس قدر گہرائی سے اور پکٹوریل تصویر کے ساتھ، ویژولز کے ساتھ ان تمام شہیدوں کے مزاروں کو بھی دکھایا اور پورے واقعہ کربلا کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے. اور اس پروگرام کا ہر سال میں اس کو شوق سے دیکھتی ہوں، اور ایسے دیکھتی ہوں جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں. اور سب سے خوبصورت اس کا مجھے حصہ کیا لگتا ہے کہ جہاں یزید کی قبر دکھائی جاتی ہے، ٹوٹی پھوٹی وہاں پر اور بالکل ویران، اور ان کے ساتھ پھر شہداء کے مزار دکھائے جاتے ہیں کہ ان پر ایک رونق لگی ہوئی ہے. سینکڑوں سال کے باوجود، گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی زائرین کا جوش و جذبہ اسی طرح ہے. چاہے اہل سنت ہیں یا اہل تشیع، سبھی وہاں پر جاتے ہیں اپنا سلام پیش کرنے کے لیے. تو اس سے زیادہ واقعہ کربلا کی کامیابی کی اور کیا دلیل ہوگی. اب میں درخواست کروں گی محترمہ سیدہ زرتاج بخاری صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اہل بیت کی خدمت میں منقبت پیش کریں. میں حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے میری قضا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. بھٹکا ہوا چراغ مودت تک آ گیا، نارے سکر کو چھوڑ کے جنت تک آ گیا. جب حر پہ راز کھلنے لگا، میں حسین ہوں،
میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے زر زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اور اب میں درخواست کروں گی محترمہ فاطمہ افضال سے، اور یہ بھی منہاج القرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں، ہمارا اپوا آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے کہ انہوں نے پشاور میں اپنا KP چیپٹر بنایا، جس کی جنرل سیکرٹری میں ہوں، اور ہماری جو پریزیڈنٹ ہے محترمہ فائزہ شہزاد ہیں، وہ چونکہ عدت میں ہے تو اس لیے نہیں تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ میری بڑی خوش بختی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے میرے ساتھ ایسے نابغہ روزگار لوگ شامل ہوتے گئے، جن میں محترمہ روبینہ معین سر فہرست ہیں، پھر ابھی ہمیں محترمہ فاطمہ افضال صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محترمہ ڈاکٹر سیما شفیع صاحبہ ہیں، ینگ جنریشن کے لائبہ ہیں ہمارے ساتھ، اور لگاتار تقریباً روزانہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں پر سے کیسے خواتین کو اکٹھا کروں گی اور رائٹرز کو کہاں سے اکٹھا کروں گی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور ہفتہ 10 دن کے اندر ماشاءاللہ ہمارے جو گروپ ہے اس کی تعداد 18 تک پہنچ چکی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑی سعادت ہے کہ اپوا کا پہلا پروگرام جو ہے وہ اتنی خوبصورت موضوع پر ہے، اور اتنی بابرکت محفل سے جو ہے وہ اپوا کا یہ پروگرام شروع ہوا ہے. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم جس سفر پر نکلے ہیں ادب کی خدمت کرنے کے لیے، معاشرے کی، سماج کی خدمت کرنے کے لیے، خواتین کے لیے کام کرنے کے لیے، کہ اللہ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے. میں درخواست کروں گی محترمہ فاطمہ افضال صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. Assalamu alaikum. Before I begin, I ask you all to close your eyes for just a moment. Imagine a land where the sun burns the sand, where thirsty children cry, where the sky witnessed the most scared sacrifice. That land is Karbala, where a noble grandson of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stood not to fight but to awaken hearts, where the blood of the innocent didn't fall, it rose as a flag for every oppressed soul till the end of time. Some stories melt away with time, but Karbala is carved into eternity. Karbala is not history, Karbala is our identity.
It is not a place we read about, it is a path we are meant to walk. Respected scholars, honorable personalities, and esteemed guests, I do not speak as an expert, I speak as a believer, as someone whose soul trembles at the name of Hussein. Karbala is not a battlefield, it is the battlefield within us. A battle between truth and comfort, between values and compromise. Imam Hussein stood not for kingdom, but for the Ummah's heart and soul. He stood for justice when the world was silent. He chose thirst over humiliation and sacrifice over submission. He lost everything except his principles. And those principles still breathe in every voice that stands for oppression, in every heart that refuses to stay silent. Across the world, from surrounded Gaza to the strong people of Kashmir, from the brave youth in Iran to the forgotten corners of the earth, we see echoes of Karbala's spirit standing for dignity, even under pressure. Let's remember, Karbala teaches us that true death is not in the body. True death is not in the body, but in the surrender of the soul. The Prophet Muhammad ﷺ said, Hassan and Hussein are the leaders of the youth of Jannah. And he also said, whoever loves him, loves me. And whoever harmed them, harms me. This was not ordinary love, it was divine love. The Prophet Muhammad ﷺ did not just raise Hussein, he raised a movement, a soul that would carry the truth of Islam when the world tried to silence it. And when the swords had silenced all, it was Zainab who stood unshaken, undefeated, a voice louder than any sword. Her speech was not just courage, it was truth wrapped in dignity. As an educator, I believe our youth don't need just books. They need role models. Our youth need role models. Let us teach them to be like Hussein, brave, Zainab, unshaken, Ali Akbar, pure in character, Abbas, loyal till the last breath. Yazid had swords, but Hussein had patience. Yazid had power, but Hussein had truth, and the truth never dies. Let us not just mourn Karbala, let us live Karbala. In our homes, in our schools, in our voice. Let us remember, the pen can be a sword. A pen can be a sword, and writers, the guardians of the heart and soul. Karbala is not just to be remembered in tears. As Allama Iqbal said, Imam Hussein removed cruel rule forever till the day of judgment. He watered the dry garden of freedom with the raised wave of his blood. May we carry Karbala not just in the ceremonies, but in responsibilities. In homes, just let it shape our values. In our writings, let it guide our truth. But in our heart, let it forever be our compass between justice and Allah's pleasure. May Allah give us reflect the courage of Hussein, the wisdom of Zainab, the patience of Sajjad, and the loyalty of Abbas. May our silence never protect injustice, and may our hearts always carry the light of Karbala, not just for today, but forever. Thank you. मैं अब दरख्वास्त करूँगी आज की इस महफिल की जिन्होंने रौनक बढ़ा दी अपनी शिरकत से और अपने सोज़ो सलाम से एक वजद तारी कर देती हैं मोहतरमा सैयदा ज़रताज बुखारी साहिबा जो सदर हैं मिनाजुल कुरान विमेन लीग पेशावर की और बहुत मशहूर नात ख़्वां हैं। इनका तारुफ करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि ये खुद अपना तारुफ है, तो प्लीज़ मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप आएँ और सलाम पेश करें। सलाम खाक नशीनों पे
سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ ظلم یہ ستم یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ زمین سرخ یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی۔ نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں۔ پہاڑ رات بہت دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے چلتے وقت گھر سرور۔ سلام اس کو مسافت جسے نہ رسائی نثار کر دیے، بچے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں کو یتیمی کی خاک آتی ہے۔ جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام،
عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب میں درخواست کروں گی منہاج القرآن کی ناظمہ محترمہ روبینہ معین صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بیان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، فما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واقعہ کربلا، قربانی، حق و صداقت کا آفاقی پیغام۔ سب سے پہلے تو میں ناز پروین صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ سب کو اس محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ رب کریم یہاں ہمارا بیٹھنا اور ان ہستیوں کا ذکر کرنا جو کائنات کی اعلیٰ اور ارفع ہستیاں ہیں، جو اللہ کی بھی محبوب ہیں اور اس کے محبوب کی بھی محبوب ہیں۔ تو آج محرم الحرام، حرمت والے 4 مہینوں میں سے جس سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، ذی الحجہ اختتام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، محرم آغاز خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی۔ واقعہ کربلا کیا ہے؟ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، انسانی تاریخ سانحات سے بھری ہوئی ہے، ظلم اور مظلومیت، یہ وہ داستانیں ہیں کہ آپ انسانیت کو کوئی بھی دور اٹھا لیں، یہ واقعات آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کیا واقعہ کربلا بھی محض ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہماری گزری ہوئی اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے؟ یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، اور یہ دور فتن ہے، اور ہم عرف عام میں اس کو دور دجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ آقا کریم نے جو نشانیاں بیان کی تھیں، بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، چونکہ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو اور اس کا بیان عملاً اس کو ترک کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت اس چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں،
इस वक्त फिर अगर आप इस बात को देखें कि चाइना विंडो का और अफवा का और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग का ये इश्तराक एक जिहाद है, और मैं नाज परवीन साहिबा का ख़ास शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये इवेंट रखा, ये महफिल रखी, हमें जमा किया और कुजा करबला की गर्मी और वो रेगज़ार और भूख प्यास का आलम, लेकिन वो जो हम चंद कदम यहाँ चल के आए हैं यही हमारे लिए आखिरत में शफाअत का बाइस भी बन सकते हैं और बनेंगे इंशाअल्लाह। रब्बे करीम का वादा है कि जहाँ मेरा बंदा बैठ के मेरा ज़िक्र करे वो रोज़े हशर उसके लिए ज़मीन गवाह बनेगी। तो हम इसी नीयत के साथ, इसी उम्मीद के साथ बैठ हैं कि ये हमारी गवाहियाँ हैं। खानवादा रसूल की कुर्बानियों में उनका तस्करा करने के लिए इस दौर में ये बहुत बेहतरीन कोशिश है। फिर दूसरी चीज़ कि आजकल हर चीज़ का हवाला कुरान से मांगा जाता है। आप जो बात कहें वो कहते हैं बताएं कुरान में कहाँ है। ऐसी सुन्नतें जो आका ने हुक्मन फरमाई और जो आपके अमल का हिस्सा थी उनका भी कुरान से हवाला मांगा जाता है। तो हम इस महफिल का वो और वाक़या करबला को कुरान से रिलेट करके देखते हैं कि कुरान हमें वाक़या करबला के बारे में क्या बताता है और क्या वाकई ये अल्लाह की सुन्नत है और कुरान का असलूब है कि नहीं। कुरान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन या अलूम बयान हुए हैं वो तकरीबन 5 हैं। ये चीज़ जब हम कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का कुरान से बहुत गहरा रब्त है। हमारी सुबह और रात का आगाज़ इख्तिताम कुरान ही से होता है। तो कुरान में एक इल्म आता है इल्मुल अक़ाइद, अक़ीदे के बारे में, अल्लाह को एक मानना, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हमारे अक़ाइद। दूसरा इल्म जो है वो है इल्म अहकाम, इल्मुल अहकाम, अहकाम जो अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए नाजिल किए। पर्दे के अहकामात, हमसाए के अहकामात, आप देखते जाएं माशी अहकामात, इक़्तिसादी अहकामात, ये सारे अहकाम अल्लाह ताला ने कुरान में भी तफसील से बताएं। फिर इसके बाद है इल्मुल तस्कीर, तस्किया। अब इल्मुल तस्कीर को अगर हम देखें तो कुरान में इसके 3 असलूब हैं। इल्मुल तस्कीर बिल मौत व बादल मौत, कुरान में हम पढ़ते हैं ऐसे वाक़यात कि किस तरह लोगों को हलाक किया गया और हलाक करने के बाद उनका बाद में अंजाम क्या हुआ, चाहे वो कौम आद है, कौम समूद है, कौम मदियन वाले हैं, फ़िरौन है। अल्लाह ताला ने उनका बाकायदा अंजाम भी बताया है, उनकी मौत कैसे हुई और उनका फिर अंजाम क्या हुआ मौत के बाद। फिर इसके बाद दूसरा है इल्मुल तस्कीर बिल अल्लाह, कि अल्लाह के एहसानात और उसकी नेमतों का तस्करा। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, तो जब मैं तुम्हें कोई नेमत दूँ तो तुम उसका बयान करो, चर्चा करो। फिर इसी तरह हम देखते हैं इल्मुल तस्कीर बिल अय्याम, वाक़यात, दिनों का बयान। अब उसमें आप देख लें सिब्त का दिन, यहूदियों ने जिसकी बेहुरमती की। फिर आप देख लें ये वाक़यात जो हक़ बातिल में फ़र्क करते हैं, अताअत गुज़ारों पे इनाम का तस्करा करते हैं और जो ज़ालिम हैं उनके अंजाम को बताते हैं। और अल्लाह ताला इन वाक़यात का तस्करा इसके लिए फ़रमाता है ताकि दिल नरम हो, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत दिलों पे तारी हो। और उसके बाद अल्लाह इन वाक़यात को हमारी अमली ज़िंदगियों में भी देखना चाहता है। जैसे तालूत और जालूत का वाक़या, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कम सनी में अल्लाह के दुश्मन को मारा। नूह अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का
पैगंबरों के तमाम वाक़यात, ये अल्लाह की सुन्नत है बयान करना, बल्कि नबियों की पैदाइश, बल्कि नबियों की वालदा, उनके दर्दों के तस्करे, उनकी तन्हाइयों के ज़िक्र, उनकी फरियादें, उनकी हया। फिर इसके बाद देखें कि ये वाक़यात सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं कि हम देखें कि अंबिया और पैगंबरों और रसूलों पे हुए, नहीं, बल्कि फिर औलिया अल्लाह के तस्करे। कुरान के औराक सूरह काफ में देखिए, असहाबे काफ क्या है? अल्लाह के वली। और असहाबे काफ के साथ फिर उनके कुत्ते का तस्करा, निस्बत बताई अल्लाह ने कि जो नेकों से जुड़ता है वो अंदर से कुत्ता हो, लेकिन वो नेकों के सदके अल्लाह ताला उस कुत्ते को भी वो दर्जा अता करता है कि अंदर फरिश्ते अगर उनके पहलू बदलते हैं तो बाहर कुत्ते का भी पहलू बदला जाता है। अगर वहाँ धूप रुख बदल के चलती है तो कुत्ते को भी साए में रखा जाता है। ये फैज़ है औलियाए कराम का। फिर आप देखें हज़रत ज़ुल्करनैन, इनका वाक़या, फिर आसिफ बरखिया का वाक़या, हज़रत लुकमान का वाक़या, ये अल्लाह के वली हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कि एक नबी को हुक्म हुआ कि अल्लाह के वली के पास जाओ। कहाँ? साहिब शरीयत पैगंबर, और पैगंबर भी उलुल अज़्म, जो 313 में भी अल्लाह ने 5 को चुना, उनमें शामिल। लेकिन कहाँ भेजा जा रहा है? एक वलीउल्लाह के पास के जाओ, इल्म लदुन्नी से सीख के आओ। तो ये हमें कुरान बताता है कि इन वाक़यात का तस्करा करना, ये मैंने सारी बात इसलिए तमीज़ बांधी कि हमें मालूम होना चाहिए कि वाक़या करबला क्या है। कपड़ों को स्याह कर लेना, आंसू बहा लेना और उस गम में रो लेना काफ़ी नहीं। हम ये देखें कि अल्लाह ने इस वाक़े में हमारे लिए, इस पूरी उम्मत के लिए क्या कुछ रखा हुआ है। और फिर इसमें ये भी देखिए कि ये वाक़या हुज़ूर के विसाल के बाद हुआ, मगर हुज़ूर बता के गए कि 64 हिजरी से पनाह मांगना, बता के गए। हज़रत उम्मे सलमा को शीशी दे के गए कि जब ये सुर्ख हो जाए तो जान लेना कि मेरे हुसैन को ज़िबा कर दिया गया है। फिर हज़रत उम्मे सलमा को उनके हुजरे में जब हुजूर रो रहे हैं और उम्मे सलमा पूछती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर आप रो रहे हैं? फरमाया हाँ, अभी अभी जिब्रील आए और मुझे बताया कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत ज़िबा करेगी, शहीद करेगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। और मुझे हज़रत उम्मे सलमा का ये जुमला तड़पा देता है कि वो एक चीखने के अंदाज में बोली, हुजूर ये बेटा जिसे आपने गोद में बिठाए हुए, हुजूर ये बेटा जिसको आप चूमते हैं और सूंघते हैं, ये बेटा? हुजूर ने फरमाया रोते हुए, हाँ उम्मे सलमा ये मेरा बेटा। आपने करबला का मैदान भी बताया हुआ था, आपने वाक़यात भी बताए हुए थे, यहाँ तक कि उस बदबख्त का हुलिया भी, कि उसका सीना कैसा होगा और उसका रंग कैसा होगा। तो ये जो इतना खूबसूरत मौजू है कि ये आफाकी है, वाक़या करबला आफाकी है, जावेदानी है, ये अबदी है। अल्लामा इकबाल कितना खूबसूरत फरमाया गया हज़रत अल्लामा इकबाल, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़ कूफ़ी व शामी। मैंने जो शुरू में 2 आयात तिलावत की, एक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जानों का पालने वाला है। दूसरी मैंने आयत तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सिर्फ और सिर्फ रहमत बना के। यानी आका करीम अल्लाह की रहमत का मज़हर है और आप रहमत बन के आए हैं। अभी तो हम 1500 साल 1400 साल उनसे दूर हैं, लेकिन मौत का घूंट भी चखना है, हशर के मैदान में भी खड़ा होना है,
तब पता चलेगा कि रहमतुल लिल आलमीन किस तरह हमारे लिए रोते हैं, किस तरह हमें संभालते हैं, किस तरह हमें उठाते हैं और किस तरह आतिश दोज़ख से बचाते हैं। तो उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा की ये आयत बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आलमीन से मुराद ये जहाँ, आलम बरज़ख, हशर का मैदान। आलमीन से मुराद मलाइका, जन्नत, दोज़ख, कायनात, चरिंद परिंद, समुंदर की गहराइयों में रहने वाली मछलियाँ, उड़ने वाले परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, सब को पालने वाला फासिक, फाजिर, काफिर, नेक, मोमिन, सबको अल्लाह पालता है क्योंकि वो रब है। फिर वो अपने महबूब को कैसे बुलाता है? रहमतल लिल आलमीन, यानी मेरा महबूब सारे जहानों के लिए रहमत है। अब जहाँ जहाँ अल्लाह रब है वहाँ वहाँ हुजूर रहमत है। हुजूर चरिंदों के भी, परिंदों के भी, मछलियों के भी, दरख्तों के भी, नबातात के भी, मलाइका के भी, जिन्नात के भी, और जहाँ ज़िंदगी है सब के लिए हुजूर नबी आखिर ज़मान है। आप सूरह जिन पढ़ती हैं, हुजूर के हाथ पे बैत हुई, फिर वो लौट के गए। आप पढ़ते हैं कि किस तरह बकरी रोती आई, किस तरह भेड़िया रोता हुआ आया, किस तरह दरख्तों ने सजदे किए। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की कितनी खूबसूरत हदीस फरमाते हैं, मैं आज भी मक्का की वादियों के उन पत्थरों को जानता हूँ कि जब मैं और मेरे आका गुज़रते थे तो वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। अब इसको आफाकी हम कैसे कहेंगे? आफाकी हम ऐसे कहेंगे क्योंकि जिससे निस्बत है खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज अव्वल व आखिर है, लेकिन उसने अपने महबूब को भी अव्वल व आखिर फरमाया है। हुजूर का भी नाम क्या है? हुवल अव्वल व आखिर। अल्लाह का भी नाम अव्वल व आखिर है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ, तो वो अपने महबूब के लिए भी फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह, दिल ठंडा होता है और दिल खुश होता है। अब हम देखेंगे कि अगर अल्लाह बिला मिसाल है, बिला तशबीह है, उसने अपने महबूब को चुना, अपने साथ निस्बत दी, तो उसका महबूब भी आफाकी हो गया, लासानी हो गया, बेमिसाल हो गया। फिर उसके महबूब ने जिनको महबूब बनाया वो भी आफाकी हो गए, लासानी हो गए, बेमिसाल हो गए। क्यों हम अहले सुन्नत के अंदर से इन बेमिसाल हस्तियों की मोहब्बतों को खींचा जा रहा है? क्यों हमने अहले तशी की झोली में अपने इमामों को डाल के खुद अपने हाथ धो के बैठ गए? याद रखिए ये ईमान की जड़ें हैं और ईमान की कुंजियाँ हैं। ऐसे ना होता तो हुजूर क्यों फरमाते ए अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा और तुझसे सिर्फ मुनाफिक बोझ रखेगा। तो ज़िक्र अली करना ईमान की निशानी है। और अबू बकर सदीक का फरमाना कि ए बेटी मैं अली के चेहरे को इसलिए तकता रहता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और फिर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो इबादत उनके लिए थी और हमारे लिए नहीं। अली का ज़िक्र भी इबादत है। तो फिर जो हजूर से निस्बतें इनको हैं और जो हजूर से कुर्बतें हैं, यहाँ मैं आपको चंद अहदीस के ज़रिए सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर खालिक लासानी है और आफाकी है और उसका महबूब भी आफाकी और लासानी है, तो फिर उनसे जिनसे वो मोहब्बत करता है
وہ محبت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح لاسانی اور آفاقی ہیں۔ میرے آج کے اس گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ ہم اہل سنت اس چیز کو اپنے دلوں میں اس طرح بٹھائیں کہ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ صرف انداز تکلم دیکھیے، وہ رب ہے اور یہ بندے ہیں، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، لیکن حضور فرما کیا رہے ہیں، اللہ یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ دو شہزادے مجھے اچھے لگتے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یعنی اللہ کو درخواست پیش کی جا رہی، ہم میں سے کس کی جرت ہے؟ ہمیں بھی اپنے پوتے نواسے پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں اپنی اولاد، تو ہم کیسے کہیں اے اللہ مجھے اچھے لگتے ہیں نا، تو بھی ان سے محبت کر؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اس عمل کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں کہ اگر ہم اپنا صبح اور شام ایمان بچا لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر حضرت اسامہ بن زید روایت فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک رات کسی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کسی چیز کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا، اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، جس حاجت کے لیے آئے تھے بارگاہ رسالت میں وہ کر چکے، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ کیا چمٹا رکھا ہے؟ اوپر کملی ڈالی ہے، چادر ڈالی ہوئی ہے، تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی، اپنا کپڑا اٹھایا تو وہ حسن اور حسین تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے محبت حسنین بڑی ضروری ہے۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے، خدا نہ کرے ایسا، اللہ ہمارے دلوں میں حسنین کریمین کا وہ ایک قطرہ پیار ڈال دے جو آقا کریم کو اپنے ان شہزادوں سے تھا۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین، یہ آپ کے محبوب ہیں۔ واقعہ کربلا آفاقی ہے، کیونکہ وہ آفاقی ذات کی محبت ہے۔ تو فرماتے تھے، پھر آپ فاطمہ سے فرماتے کہ فاطمہ میری بچی دو شہزادوں کو لے آ، پھر آپ انہیں چومتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیتے تھے۔ تو آپ صرف اس چیز پہ اگر ہم غور کریں کہ یہ کیسی محبتیں ہیں کہ جب آپ پہنچتے تھے تو ایک کو قریب کرتے، پھر دوسرے کو قریب کرتے، پھر ایک کو چومتے، پھر دوسرے کو چومتے تھے، اور پھر فرماتے آپ کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی بار بار یہ جملہ دہرانا امت کے لیے سبق تھا کہ دیکھو میں ان سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ غدیر خم پڑھتی ہیں، اگر آپ غدیر خم پڑھتی ہیں، حجۃ الوداع سے واپسی پہ ایک خطبہ حج اس پہاڑ پہ دیا جس میں پوری انسانیت کا ایک آپ نے چارٹر دے دیا، گورے کو کالے پہ، اجمی کو عربی پہ، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں مگر تقویٰ کی، عورتوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، سود کے بارے میں۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا جس میں آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، یہ یاد رکھیں۔ یہ کب فرمایا؟ خطبے میں۔ پھر جب آپ واپس مڑے مدینے کا رخ فرمایا تو غدیر خم کے میدان میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، ممبر رکھوایا اور آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور آپ نے وہ آیت کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، یہ آیت کا نزول ہونا، ابو بکر صدیق کا رونا، اور پھر آپ کا حضرت علی کو بلانا اور لوگوں سے پوچھنا گواہ رہو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 صحابہ نے گواہی دی، اور پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ یاد رکھو کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟
1,00,000 सहाबा की आवाज़ थी, बला, कालू बला। उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के हबीब, हम गवाही देते हैं कि आपने दीन का हक अदा कर दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। फरमाया क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? बला, क्यों नहीं? आका आप हमारे मौला हैं। तो फिर आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। फिर फरमाया ये मेरी इतरत है, काश के हमारे निसाब में वाक़या करबला होता, काश के हमारे निसाब में गदीर खुम होता। आपने फरमाया कि लोगों ये मेरी इतरत है, ये और कुरान इकट्ठे हैं। आपने फरमाया ये और कुरान इकट्ठे हैं, इनकी फ़िक्र करना। ये और कुरान क़यामत के दिन इकट्ठे हौज़े कौसर पे आएंगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शिकायत करें। नूरे नबूवत देख रहा था कि फिर कैसे ज़िबा होंगे, कैसे लौटे जाएंगे, किस तरह खेमे जलाए जाएंगे, चादरें कैसे छीनी जाएंगी, तमांचे कैसे मारे जाएंगे, सर कैसे काटे जाएंगे, धड़ों के ऊपर कैसे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जिस्मों से हथियार और कपड़े नोचे जाएंगे, सरों को नेज़ों पे चढ़ाया जाएगा। हुजूर सब जानते थे, हुजूर सब जानते थे। तो हुजूर की इतरत, वहाँ आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अपनी इतरत और एक कुरान। वहाँ फरमाया कुरान और सुन्नत, यहाँ फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी इतरत। जब सहाबा ने पूछा हज़रत अली से कि इतरत से क्या मुराद है, फरमाया अहले किस्सा, वो 4 लोग जिनको आका करीम ने अपनी चादर में छुपाया था, वो हजूर की इतरत है। अब देखिए हजूर के अहले बैत हैं, हजूर की ज़ुर्रियत है, हजूर के अहले बैत में आपके ज़वाज मुत्तहरात हैं, आपके दामाद आते हैं, नवासियाँ आती हैं, आपकी बेटियाँ आती हैं, लेकिन इतरत इनमें से अलग है। इतरत सिर्फ ये 4 तन हैं जो इस 5वें तन के साथ ऐसे जुड़े थे कि 5 तन पाक अल्लाह ने बना दिए। ये अहले तशरीह के नहीं हैं, बेशक के इस दौर में उन्होंने इनको संभाला हुआ है, लेकिन ये अहले सुन्नत के ईमान की जड़ हैं। 5 तन पाक आयात मुबाहला पढ़ लीजिए। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी जान लाओ, हम अपनी जानें लाते हैं। और फिर हुजूर किनको लेके आए? हज़रत अली को, फातिमा-तुज़-ज़हरा को, हसनैन करीमैन को। इन चमकते चेहरों को देखे वो निजरान के जो पादरी थे मैदान छोड़ के बोल गए, वल्लाह कहने लगे अगर हमने इनसे मुबाहला किया तो ईसाईयत ख़त्म हो जाएगी। अपना दीन बचा के ले गए, अपना मज़हब बचा के ले गए। अगर उस दिन मुबाहला हो जाता तो फिर ईसाईयत का वजूद भी ना रहता। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप करबला के मनासिर को देखते रहिए। मैं अपनी बात समेटती हूँ, मेरी बात लंबी हो गई, लेकिन मकसद ये है कि हम यहाँ बैठे हैं तो एक मैसेज लेके जाएं कि पैगाम करबला क्या है। पैगाम करबला निस्बत है, ये निस्बत है। अगर इस निस्बत को हम छोड़ते हैं तो ये दीन हमारे हाथों से जाता है। हुजूर ने हमें क़यामत के दिन फिर नहीं देखना, नहीं देखेंगे। वो जिन शहजादों के लिए वो फरमाते थे कि जब घर के करीब से गुज़रे, हसनैन रो रहे हैं, फरमाया फ़ातिमा तुम जानती हो इनका रोना मुझे तकलीफ़ देता है, इन्हें मत रुलाया करो। और फिर जो मैं ये हदीस पढ़ती हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको इब्न बज़ार ने अपनी मसनद में और हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा है, और मेरे ख़्याल है ये हदीस काफ़ी है हमारे लिए अगर हम हुज़ूर को और हुज़ूर की मोहब्बत को अपनी इतरत के साथ देखना चाहें। कि सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा फरमाती हैं कि एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया मेरे बेटे कहाँ हैं। सिवाय बेटों के आप उनको दूसरा नाम
نہ دیتے تھے. میں نے عرض کی حضرت علی علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے, انہیں پانی پینے کی جگہ پہ کھیلتے پایا. ان کے سامنے کچھ کھجوریں پڑی تھیں, یعنی حضرت علی ان کو ایک چشمے کے پہ لے گئے تھے تاکہ بچے ہیں ان کی آؤٹنگ ہو, ایک طرح کی پکنک تھی. کھانے کے لیے ساتھ کھجوریں تھیں کہ بچے تھک جائیں تو کھجور کھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی خیال رکھنا, میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا. تو کیا آپ نہیں جانتے تھے کتنا پیارا نانا کا پیار؟ فرمایا ان کو گرمی لگنے نہ دینا. جانتے تھے پھر کربلا میں کس طرح ان کے ساتھ کیا جائے گا. تو حضور ان کے سر کو چومتے, سونگتے تھے, فرماتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں, یہ میری جنت کے پھول ہیں. آپ نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, سب جوان جائیں گے. تو اولین سے لے کے آخرین تک جتنے لوگ ہیں ان میں حضرت علی کہ یہ 2 شہزادے ہیں. والدہ جو ہیں سب عورتوں کی سردار ہیں, اور بیٹے جو ہیں وہ سب جنتیوں کے سردار ہیں. اور یاد رکھیے کہ اس میں خلفاء بھی آتے ہیں, حضرت عمر فاروق بھی, حضرت عثمان غنی بھی, اور حضرت ابو بکر صدیق بھی, ان کے بھی سردار ہیں. اور حضرت عمر تو لکھوا کے لے گئے تھے کہ اے علی لکھ کے دو کہ میں تمہارا خادم, تمہارا نوکر ہوں, اور یہ سند میرے ساتھ میری لحد میں رکھی جائے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے یہ سند لے کے جاؤں. اور ہم نے دین کو کیا بنا دیا. تو واقعہ کربلا آفاقی ہے, کیونکہ یہ آفاقی ہستیوں سے جڑا ہوا ہے. ناز پروین نے جب یہ مجھے موضوع بتایا تو ایسے میرے دل کو اچھا لگا, اور مجھے فوراً حضور کی نسبت یاد آ گئی کہ اتنی بڑی آفاقی ہستی, اور پھر اس کے محبوب, تو پھر وہ واقعہ, اور پھر وہ سارا ہونا, اور پھر امت کا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ہمارے امام ہیں, یہ ہمارے امام ہیں. حضرت علی سے چلے امامت اور ولایت حضرت حسن مجتبیٰ سے, اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سے, امام زین العابدین, امام باقر علیہ السلام, امام جعفر علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام تقی علیہ السلام, امام نقی علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام. حضور کے یہ بیٹے آئیں گے, اور دعا کیا کریں اپنے بچوں کو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں سنایا کریں, اور بتائیں کہ انشاءاللہ جب دجال کے مقابلے میں امام مہدی علیہ السلام نکلیں گے تو دنیا میں صرف 2 طاقتیں ہوں گی, ایک حضور کے بیٹے مہدی علیہ السلام, اور ایک دجال. بس تیسری طاقت کوئی نہیں ہوگی. جو مہدی علیہ السلام کے لشکر میں آیا وہ فلاح پا گیا, ایمان بچا گیا. جو دجال کی طرف چلا گیا, اور آپ حضور کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ آپ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ دجال ہے تو وہاں نہ جانا. یہ نہیں فرمایا کہ اس سے مقابلہ کرنا, فرمایا بھاگ جانا وہاں سے, وہ تمہارے ایمان سلب کر لے گا, لوٹ لے گا. اس کے پاس اتنی پاور ہوگی. اور یہ پاور یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں اپنی بات صرف اس بات پہ ختم کرتی ہوں کہ دجال کے راستے کھل چکے ہیں. وہ کربلا جو کہ تبت ریگزار پہ برپا کی گئی, جس کے لیے حضور کی آل نے پورا خانوادہ لٹا دیا, وہ کربلا بہت نزدیک ہے. ایک اور کربلا برپا ہونے میں, ایک کربلا فلسطین میں برپا ہے. دن رات بیت المقدس ہمارا غاصبوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ کرے یہ واپس ہمارے ہاتھوں میں آ جائے, اللہ کرے واپس آ جائے. اللہ فلسطین پہ اپنا رحم کرے, اور اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں, اگر ہم نہیں رہیں, ہماری روحوں کو, ہمارے بچوں کو, ان کے بچوں کو اللہ مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل رکھے. اللہ تعالیٰ شہادتوں کے اعلیٰ رتبے عطا فرمائے کہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ منافق ہے.
APS के बच्चों के ऊपर भी एक क़यामत गुज़री, उनकी माँओं पे भी एक क़यामत गुज़री, और हम सब पे एक क़यामत गुज़री। यही यजीदियत और यही हुसैनियत है। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं कि हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर यजीद ने ऑफ़र कर दी थी, मस्जिद में बैठो, तबलीग करो, इक़्तिदार पे मैं रहूँगा, आपने फरमाया नहीं। मेरे नाना ने बड़े दुख उठाए हैं, बड़े पत्थर खाए हैं, बड़े हिजरतें और बड़े ही तवील सफ़र, और चेहरा अपना ज़ख्मी कराया, हरगिज़ भी नहीं। जो इस्लाम का तरीक़ा है वही होगा। कभी ये ना कहिएगा कि ये दो शहज़ादों की जंग थी। यजीद मलून है, यजीद पलीद है और यजीद काफिर है। उसने हमारे आका को तकलीफ़ दी, अज़ियत दी, और कुरान में है कि जिसने इस नबी को तकलीफ़ दी वो ईमान से खारिज है। इसीलिए हुक्म है कि इस नबी के बाद भी, उसे रहलत के बाद, विसाल के बाद, इनकी बीवियों से तुम निकाह नहीं करना और इसे अजियत ना देना। अब हुजूर नहीं रहे थे, विसाल फरमा गए थे, अज़वाज मौजूद थी, लेकिन हुक्म क्या है कि इनसे कोई निकाह नहीं करेगा क्योंकि नबी को तकलीफ़ होती है। नबी तो ज़िंदा है, हमारी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन हमारे दिल उनके लिए मदीना है, हमारे दिल मदीना है। अभी सीमा जी, नाज जी दयारे हबीब से हो के आई हैं। अल्लाह इनकी हाज़िरियाँ कबूल करे, अल्लाह हमें हर साल उन बारगाहों की हाज़िरियाँ नसीब करे, और हमें भी हाथ बांध के कायनात की शहज़ादी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आज की इस महफ़िल को कबूल करे, अल्लाह आपकी हाज़िरियाँ कबूल करे, और अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत और क़ुर्बत नसीब करे। जज़ाकल्लाह खैर। मैं हुसैन हूँ, नौकर बनी है मेरी क़ज़ा, मैं हुसैन हूँ,